حابیل کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوئی اور قابیل رد ہو گیا۔ اگرچہ ہر نبی کے دور میں قربانی پیش کی جاتی رہی، مگر قربانی کا لفظ سنتے ہی جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد آنے لگتا ہے۔ بیٹا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ قربانی کا گوشت حج کرنے والے کے لیے حرام تھا۔ قربانی کے جانوروں کے گلے میں ایک نشانی ڈالتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو یہ قربانی میں نمائش کا وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میرا جانور 1 کروڑ کا ہے، میرا 2 کروڑ کا۔ آخر کیا قربانی کا یہی مقصد تھا؟ قربانی کا فریضہ تو ہم ہر سال سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے 10 ذی الحجہ کے روز انجام دیتے ہیں، لیکن کیا آپ تاریخ قربانی سے بھی واقف ہیں؟ آئیں آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم آپ کو قربانی کی ہسٹری اور تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن اب تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو ابتدائے انسانیت سے لے کر آج تک مختلف طور طریقوں، فکروں اور عقیدتوں کی بنیاد پر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ انسانی تاریخ میں حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کہ اللہ کے حضور قربانی پیش کرنے کے ساتھ ہی قربانی کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کے حکم سے جناب حابیل نے مینڈے کی قربانی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلے کو بطور قربانی پیش کیا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور قابیل کا صدقہ کیا ہوا غلہ جوں کا تو چھوڑ دیا۔ تو ہوا یوں کہ حابیل کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوئی اور قابیل رد ہو گیا۔ سورہ مائدہ کی 27ویں آیت میں اللہ نے اس قربانی کے قبول اور رد کا ذکر کیا ہے اور فرمایا، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہ ہوئی۔ اگرچہ قربانی کرنے کا عمل حضرت آدم کے بیٹوں سے شروع ہوا، لیکن ان پر ختم نہیں ہوا، کیونکہ قرآن کریم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام امتوں میں قربانی کرنے کو شریعت کے قوانین اور اعمال میں شمار کیا جاتا تھا اور وہ اس کو انجام دیتے تھے، جیسا کہ سورہ حج کی 34ویں آیت میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جن جانوروں کا رزق ہم نے عطا کیا ہے ان پر نام خدا کا ذکر کریں، پھر تمہارا خدا صرف خدائے واحد ہے، تم اس کی اطاعت گزار بنو۔ بہرحال قربانی کے اس پہلے واقعے اور ابتدا کے بعد ہر نبی کے دور میں قربانیاں اللہ کے حضور پیش ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے قربانی کا یہ سلسلہ جناب ابراہیم تک آن پہنچا۔ اگرچہ ہر نبی کے دور میں قربانی پیش کی جاتی رہی، مگر قربانی کا لفظ سنتے ہی جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد آنے لگتا ہے، اور پھر اس واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہر سال ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حج کے موقع پر منی کے مقام پر حجاج کرام خدا کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اسی دن کو عید الاضحیٰ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ البتہ 10 ذی الحجہ والے دن قربانی کرنے کا یہ عمل حاجیوں کے واجب اور دنیا بھر کے بقیہ مسلمانوں کے لیے مستحب یا سنت مؤکدہ کے حکم سے ہے۔ یوں عید الاضحیٰ والے دن دنیا بھر میں تقریباً مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ امت محمدی میں عید الفطر کی طرح عید قربان کی تاریخ معین و مقرر ہے، اور اس معین شدہ دن کے پیچھے جناب ابراہیم کا وہ خواب ہے جسے قرآن مجید کی ایک آیت نے یوں پیش کیا، پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرزند نے جواب دیا کہ بابا، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بہرحال جناب ابراہیم نے اپنے اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ کیا، اور جس دن اس خواب کی تعبیر ہونا تھی وہ 10 ذی الحجہ کا روز تھا۔
اسی روز حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے لخت جگر جناب اسماعیل کو اللہ کا حکم بجا لانے اپنے گھر سے منا کی طرف لے گئے۔ جب منا میں جمرۂ اول کے مقام پر پہنچے تو ان کے سامنے شیطان ظاہر ہوا اور شیطان ملعون نے حضرت ابراہیم کو ورگلانے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم نے 7 پتھر مار کر اسے بھگایا۔ اسی طرح جمرۂ دوم اور سوم کے مقام پر عمل تکرار ہوا۔ یوں حضرت ابراہیم کا یہ عمل حج کے اعمال میں شامل ہوا اور آج ہر حاجی پر واجب ہے کہ حج کے دوران اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارے۔ بہرحال حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر قربان گاہ میں پہنچے اور اپنے لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ قربانی کرتے وقت جناب اسماعیل کی پیشانی کو زمین پر رکھا، تیز چھری کے ذریعے اسماعیل کا گلا کاٹنے کے لیے اس کی گردن پر جو ہی چھری پھیری تو چھری نے جناب اسماعیل کی گردن کو نہیں کاٹا۔ جب خدا نے باپ بیٹے کے اخلاص کو دیکھا تو ان کی قربانی کو قبول کیا۔ جناب جبرائیل کے ساتھ ایک مینڈے کو اسماعیل کے بدلے قربانی کے لیے بھیجا۔ یہاں قرآنی آیت اس طرح بتلاتی ہے کہ خداوند متعال نے اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یوں حضرت ابراہیم نے اس حیوان کی قربانی خدا کی راہ میں پیش کی اور یہاں سے قربانی کی سنت مرسوم ہوئی اور آج قربانی کرنا حج کے واجب ارکان میں سے ایک ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اپنی بساط کے مطابق اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں ہر سال اسی دن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حیوانات ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد قربانی کرنے کی رسم زمانہ جاہلیت میں بھی تھی۔ کفار اور مشرکین مکہ من گھڑت دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے یا نذر و شکر کے سبب قربانی کا یہ عمل جاری رکھا تھا۔ البتہ زمانہ جاہلیت کی قربانی اس طرح ہوتی تھی کہ ذبیحہ کو بتوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا یا صفا اور مروہ کی پہاڑوں پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کی قربانی فلسفہ و تصور جو غیر اللہ کے نام پر کی جاتی تھی، یہی ہوتا تھا کہ آفات و بلیات سے محفوظ رہا جا سکے۔ سورہ حج آیت نمبر 37 کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، البتہ تمہاری پرہیزگاری اس کے ہاں پہنچتی ہے۔ آیت کے پس منظر میں تفسیر نمونہ اور کنز العرفان سے منقول ہے کہ قربانی کے نام پر زمانہ جاہلیت کی فرسودہ اور بیہودہ رسموں میں سے ایک یہ تھی کہ قربانی کا خون بتوں کے سروں پر ملتے تھے اور کبھی تو کعبے کی دیوار پر بھی چھڑک دیتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں کچھ دوسرے باطل عقائد و افکار بھی تھے، جیسے قربانی کا گوشت حج کرنے والے کے لیے حرام تھا، اس کو خداوند عالم نے صرف جائز ہی نہیں قرار دیا بلکہ اس کو مستحب بھی قرار دیا کہ قربانی کا گوشت کا ایک حصے کو اپنے سے مخصوص کر لیں اور اسے کھائیں۔ جاہلیت اور صدر اسلام میں قربانی کے جانوروں کے گلے میں ایک نشانی ڈالتے تھے جو اس زمانے کی رسم تھی۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید کی ایک آیت میں یوں اشارتاً ملتا ہے کہ اے ایمان والو، خبردار خدا کی نشانیوں کی حرمت کو ضائع نہ کرنا اور نہ محترم مہینے کی قربانی کے جانور اور جن جانوروں کے گلے میں پٹے باندھ دیے گئے ہیں اور جو لوگ خانہ خدا کا ارادہ کرنے والے ہیں اور فرض پروردگار اور رضائے الہی کے طلبگار ہے، ان کی حرمت کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اسی طرح اپنی قربانی پر علامت لگاتے تھے تاکہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ ان کی اجتماعی زندگی میں اس عمل کا کردار اس حد تک زیادہ تھا کہ جس جانور کے گلے میں قربانی کی علامت ہوتی تھی اس کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اس جانور کی بے احترامی کرے۔ وہاں تو جانور کے گلے میں پٹے یا رسی وغیرہ باندھ کر جانور کا احترام کیا جاتا تھا تاکہ قربانی کا جانور دوسرے جانوروں سے الگ رہے۔ مگر آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو یہ قربانی میں نمائش کا عنصر وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کبھی ان جانوروں کے عجیب و غریب نام رکھ کر، کبھی ان کی اونچی قیمتوں کی تشہیر کر کے اس نہایت ہی عظیم اور مخلصانہ جذبے میں ریاکاری کا زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ اپنے تئیں ایک مسلمان یہ طے کر لیتا ہے کہ گزشتہ برس 70 لاکھ کا جانور خریدا تھا، اس سال اس سے مہنگا ہی ہونا چاہیے ورنہ سماج میں کیا عزت بچے گی۔
ہمارے سب رشتہ دار مہنگے مہنگے جانور لاتے ہیں، اگر ہم ان کے مقابل سستا یا گزشتہ سال کی قیمت والا جانور لے آئیں، ایک طرح سے خاندان والے قربانی کے جانور میں ہم پر سبقت لے جائیں گے، یوں ہماری خاندانی شان و شوکت پر حرف آ سکتا ہے۔ یہ اور ان جیسے بہت سے خرافات نے ہمارے معاشرے کو اخلاص کے بجائے احساس کمتری کی راہ کا شکار بنا دیا ہے۔ اللہ کے ہاں کس کی قربانی قبول ہوئی، کس کی نہیں ہوئی، کہ روز قیامت پتہ لگے گا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جو تقرب اللہ کا باعث تھی، آج صرف امیروں اور جاگیرداروں کی انا کا مرکز کیوں بن کر رہ گئی ہے؟ بظاہر اس قربانی کے عمل میں سوائے اپنی انا کی تسکین کے کچھ نہیں ملتا۔ میرا جانور 1 کروڑ کا ہے، میرا 2 کروڑ کا، میرا آسٹریلین بیل ہے اور میرا امپورٹڈ ہے، میرے جانور کو ہر کوئی دیکھنے آ رہا ہے اور میرے جانور کی اتنی بولی لگی اور اس جانور کی سجاوٹ ایسی ہے کہ شہر بھر سے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آخر کیا قربانی کا یہی مقصد تھا؟ پروردگار کے ہاں قبولیت کا معیار کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ خدا کے لیے ہی ہو رہا ہے، یا ہم اپنے نمود و نمائش کے چکر میں صراط مستقیم سے بہت دور آ چکے ہیں؟ تھنک ان ڈیپتھ۔